محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر سامعین، ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بچوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشیر اور نذیر کی ہے. بشیر اس بشارت دینے والے کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت کی بشارت دے اور بشارت دینے میں خیر خواہانہ جذبہ بھی رکھے. اور اسی طرح نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو حقیقی مشکلات اور مصائب اور حوادث سے آدمی کو خیر خواہانہ غم خوارانہ جذبہ کے تحت باخبر کرے کہ یہ عمل، یہ کام، یہ رستہ، یہ طریقہ آپ کے لیے مضر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی فرمایا گیا اور نذیر بھی فرمایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ فذکر انما انت مذکر. تمہاری حقیقت تو صرف یہ ہے کہ آپ یاد دہانی کرا دیں، نصیحت کر لیا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہمیشہ خیر خواہانہ ہوتی تھی. شاید ہم میں سے، امت میں سے، ہم عام لوگوں میں سے کوئی اپنے خون کے حصے کو بھی اتنا خیر خواہانہ انداز میں نہ چاہے، نہ بولے، نہ سمجھائے جتنے انداز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فرد کو اللہ کے پیغامات کے بارے میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف یہی ایک عمل تھا، امت کے لیے چشم کشا اور عبرت آور بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف یہی ایک کام تھا. کوئی دنیا داری نہیں تھی، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی. چاہتے تو کر سکتے تھے. مکہ کے سردارزادہ، قریش کے لاڈلا، اور پھر کسی بڑے گھرانے میں اگر ایک بچہ یتیم پیدا ہو جائے اور اس کی ولادت ایسی حالت میں ہو کہ سرے سے والد کا سایہ وہ دیکھ ہی نہ لے، تو پورے کے پورے کنبے اور پورے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے بھی. اللہ رب العزت نے ان کو ایسے انداز میں بنایا تھا کہ ہر ایک دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا. کس چیز کی کمی تھی اگر چاہتے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ میں چاند، دوسرے ہاتھ میں سورج، یا اس ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھو اور کہہ دو کہ اس دعویٰ سے ہاتھ اٹھاؤ، پھر بھی میں نہیں اٹھاؤں گا. کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ اس لیے نہیں اٹھاؤں گا، ایک تو رب کا حکم، الہ واحد کا حکم جس نے مجھے اور آپ کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری کائنات کو پیدا فرما لیا ہے،
اور اس الہ واحد نے تخلیق انسانیت کا مقصد بھی عبادت فرما دی ہے، اس کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ اب جو جتنا سمجھ لے اتنا ہی عمل کر لیتا ہے۔ اب ہم میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمائے تھے، فرمائے چاہے جو بھی ہو چھوڑوں گا نہیں۔ اپنا آنا نہیں تھا، اللہ کی طرف جو ذمہ داری عائد تھی اس مقصد کی تکمیل مقصود تھی۔ یہ ایک بات، اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کے دل میں اپنی مخلوق کی غمخواری اتنی ڈال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی امت کے معاملے میں ہمیشہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ صاحب کرام کی فرمودات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہی محسوس کیا جاتا تھا، بہت غمگین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر متوکل، اس لیے وہ اپنے آپ کو خوش دکھائی دے دیتے اور امت کے لیے ایسی صورتحال نہ سامنے لاتے کہ بس میں ہمیشہ ملول اور غمگین ہوں، لیکن ایک ایک فرد کے لیے غمگین۔ تو ایک جذبہ اطاعت الہی اور دوسری بات ہوتی تھی جذبہ خدمت خلق خدا۔ یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضطرب کیا کرتی تھی، غمگین ہوا کرتا تھا، پریشان ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ حد سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں۔ قرآن کریم کی دیگر مقامات میں اس مبارک فرمودے کا کھل کر اور بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے، یہاں بھی یہی بات، انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ نے نصائح اور پند کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان کے نفع اور نقصان آپ نے ان کو ایسے انداز میں کھل کر سامنے رکھ دیے ہیں کہ وہ سمجھ بھی چکے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا، اور صنادید قریش بھی جانتے تھے، مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد منافقین کے رؤساء جو تھے وہ بھی جانتے تھے، یہود کے بڑے بڑے دانشور سردار اور نواب اور علماء وہ بھی جانتے تھے کہ ایک حق ہے، اس کے ساتھ دینے میں بلا کے نہیں ہے، ساتھ نہیں دیں گے اور نہیں چھوڑیں گے، چاہے حق پر کیوں نہ ہو۔ حیی ابن اخطب کو اس کے بھائی نے پوچھا کہ ہاں بھائی جان، دیکھ لیا آپ نے، سن لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حق ہے، یہ سچ ہے آدمی؟ اس نے کہا سچ تو ہے۔ تو پھر میں کیا حکم ہے، کیا کریں اس کے ساتھ؟ اس نے کہا آخری دم تک لڑوں گا اس کے ساتھ۔ یہ تو ان کی بدنصیبی تھی۔ فرمایا فذکر، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں، اور در حقیقت یہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ختم نبوت ہے، یہ امت اس کا محافظ بھی ہے اور اس کے مروج بھی ہے۔ امت کو ختم نبوت سے متعلق ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل پر چلنا ہے، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ دعوت اللہ، صحابہ کرام کے اسلوب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تلاميذ ارشد حضرات صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین نسل در نسل آتے چلے گئے، ان کی نہج اور طریقے پر اس دین کی اطاعت، اشاعت، حفاظت، یہ اس امت کی ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ نبھاؤ اپنی ذمہ داری، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے اس حکم سے۔ انما انت مذکر، آپ پند اور نصیحت دینے والے ہیں، آپ اپنے پند اور نصیحت میں کوتاہی نہ کیجیے۔ مقصد یہی ہے، کوتاہی کرو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے اور آپ کے سفارش بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے یہ آخری رسول
دین اسلام من وعن مکمل طور پر امت کو دے چکے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھیوں نے آپ کے بعد بھی اس میں کمی کوتاہی آنے نہیں دی، ذرہ بر برابر. اور حتیٰ کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین جتنے بھی صحابہ کرام اور ان کے بعد کے حضرات تھے، یہ سب قرآن حکیم کے ان فرمودات اور پیشن گوئیوں کے نتیجہ تھے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ نے وعدے فرمائے تھے. اور ہمارے اور آپ کے لیے تو کام آسان ہے، جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، اور قرآن اور حدیث کو اپنے علم اور فکر اور عمل اور یقین کے محور اور مرکز بنا دو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو بھی اپناؤ. پند اور نصائح سے بخل نہ کرو، لوگوں کے خیر خواہانہ انداز میں بلائی کا عمل جاری رکھو، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ہماری حیثیت بھی جڑ جاتا ہے خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ان جان نثار دوستوں کے ساتھ جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان باتوں پر ہماری نشست کا وقت ختم ہو گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے، اس دین کی عظمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور آخری دم تک اللہ رب العزت اس ہدف کو ہماری زندگی کا ہدف اور مشن بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله